وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا سوال ہے کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچانے کا مطلب کیا ہے، اور اس سوال کا وعدہ ہم سوال نمبر 7 میں کر کے آج آئے تھے کہ ہم انشاءاللہ اس سوال کو علیحدہ کر کے مفصل طریقے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 7 جو سوال نمبر 8 کی آج کی نشست ہے، اور سننے والوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ سوال نمبر 7 کو بھی ضرور سن لیں، کیونکہ سوال نمبر 7 میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم سوال نمبر 8 کے بعد بھی سوال نمبر 9 کی طرف جائیں گے تو شاید سوال نمبر 7 سے متعلقہ ہی جو ایک وہاں ضمنی سوال کے طور پر تھا، یہاں علیحدہ بنیادی سوال کے طور پر ایک الگ سوال اس میں سے قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے سوال نمبر 8 ہے، دراصل اس کا بھی تھوڑا سا اجمالی تذکرہ سوال نمبر 7 میں آ چکا تھا، لیکن ہم نے اس کو علیحدہ کر کے بیان کیا تاکہ اس کے جو ہم وضاحت کے ساتھ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک واضح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، اور پھر میں سوال کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کب کہا جائے گا کہ یہ حق بات برحق طریقے سے پہنچ چکی ہے؟ یہ تب کہا جائے گا جب حق بات 3 بنیادی حق بات کی جو تبلیغ ہے، جب حق بات کو پہنچایا جاتا ہے تو اس میں جب 3 بنیادی عناصر موجود ہوں گے، یعنی حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دیا جائے، اس میں 3 بنیادی عناصر ہوں تو تب کہا جائے گا کہ حق بات برحق طریقے سے پہنچ چکی ہے، داعی کی ذمہ داری پہنچانے کی ادا ہو چکی ہے۔ اب یہ مخاطب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو کیسے قبول کرتا ہے۔ وہ 3 بنیادی عناصر، ہم نے 3 عناصر کو 3 میں تقسیم اسی لیے کیا، عناصر ثلاثہ، تاکہ سننے والے کو نہ صرف سمجھ آئے بلکہ وہ ایک داعی بن کے سامنے آئے اور اس کے پاس ایک پیمانہ موجود ہو دعوت دیتے ہوئے، کیا میں دعوت درست دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں۔ یہ مسئلہ صرف عوام کا نہیں رہا، معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ اب علماء کا بھی رہا ہے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد بھی بے خبر ہوتی ہے کہ حق بات کو برحق طریقے سے کیسے پہنچایا جائے۔ ہماری بہت سی دعوتی جماعتیں بھی کام کرتی ہیں، بسا اوقات وہ معاشرے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مجبور ہو جاتی ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کچھ چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں، اور سننے والے اس کو حکمت اور مصلحت اور اسلام کی وزڈم سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق بات کی تبلیغ یوں کی جانی چاہیے، یوں نہیں کی جانی چاہیے، اس سے پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے دعوت کے کام سے وابستہ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اہل علم و عمل کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھیں، مضبوط رکھیں، تاکہ ان کو دعوت دینے کا طریقہ بھی آئے۔ اور اہل علم سے بھی یہی گزارش ہے کہ عقائد میں پختہ جو علماء ہیں، راسخ العقیدہ علماء ہیں، جو بنیادی اصول پہ، بنیادی عقائد پہ سمجھوتا نہیں کرتے اور فروعی مسائل میں الجھتے نہیں ہیں، ان سے رہنمائی لیں تاکہ آپ علماء کو بھی دعوت دینا آسان ہو جائے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء، ایک تعداد وہ ہے جو اصولی مسائل بیان نہیں کرتی، ایک تعداد وہ ہے جو اصولی مسائل بیان کرتی تو فروعی مسائل کو بھی چھیڑنے لگ جاتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف فروعی مسائل میں الجھی ہوتی ہے، اصولی مسائل کی طرف آتی نہیں۔ یوں حق بات کو جو ایک برحق طریقے سے پہنچانے کا جو مطلب ہے وہ غبار آلود ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کو برحق طریقے سے کیسے پہنچایا جائے۔ ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے لائے ہیں، اختصار کے ساتھ عنوان قائم کر کے، تاکہ
یہ جو انتہائی نازک ترین مسئلہ ہے انتہائی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ حق بات برحق طریقے سے پہنچ چکی ہے، یہ تب کہا جائے گا جب بنیادی طور پر اس کے اندر 3 عناصر شامل ہوں گے۔ شرائط اس کی کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور نشست میں یا اس کی متصل بات نشست میں بات کریں گے، اور مناسب یہ کہ اس کی متصل بات نشست اسی حوالے سے ہونی چاہیے کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دیا گیا ہے جب یہ 3 عناصر موجود ہوں، لیکن اس کے ساتھ شرائط کیا ہیں وہ ہم الگ سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلا عنصر جو عناصر ثلاثہ میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حق کی جو ترکیب ہے وہ بھی نبی والی ہو، دوسری بات ہے حق کی ترتیب بھی نبی والی ہو، اور تیسری بات ہے کہ حق کی تبلیغ بھی نبی والی ہو۔ یہ 3 باتیں جب ہوں گی، موجود ہوں گی، تب کہا جائے گا کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دیا گیا۔ یعنی حق کی ترکیب بھی نبوی ہو، ترتیب بھی نبوی ہو، تبلیغ بھی نبوی ہو۔ ان تینوں کی میں بالترتیب فردن تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حق کی ترتیب نبوی ہو، ترکیب کیا مطلب؟ ترکیب مرکب سے ہے، یعنی حق جن بنیادی عقائد سے مرکب ہوتا ہے، وہ بنیادی عقائد، وہ ایمانیات، وہ نظریات من وعن بغیر کسی ترمیم اور تبدیل کے بیان کر دیے جائیں، یک کے بعد دیگرے۔ وہ ترتیب اس کی کیا ہے وہ بعد میں آئے گی، ابھی ہم صرف یہی بات کر رہے ہیں۔ حق جن بنیادی عقائد سے مرکب ہوتا ہے ان بنیادی عقائد کو ضرور بیان کیا جائے، ادھورا پن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق کی ترکیب ہے، بنیادی عقائد بیان کر دی جائیں، حق جن بنیادی عقائد سے مرکب ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ اسلام کے 3 ستون ہیں بنیادی طور پر، توحید ہے، آخرت ہے، اور توحید اور آخرت کو سمجھانے کے لیے رسالت ہے۔ اصل ترتیب یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، توحید ہے، آخرت ہے، ان دونوں عقائد کو سمجھانے کے لیے رسالت ہے۔ یہ ہمارے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ اگر صرف توحید پہ بات کی، آخرت پہ بالکل ہی بات نہیں کی، ادھورا پن ہے۔ اور اسی طرح توحید آخرت پہ بات کی، رسالت کو، نبوت کو، ختم نبوت کو آپ نے سامنے نہیں رکھا، پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ توحید آخرت رسالت میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار ہو جائے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو یہ 3 عقائد بیان کرنے ہوں گے، ادھورا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ بات تو بڑی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے، عام طور پر عوام الناس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اسی سلسلے میں ایک اہم ترین بات ہے جس سے تو غافل نہ صرف عوام ہے بلکہ علماء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ کیا؟ حق کی ایک ہی بات، حق کا ایک بنیادی عقیدہ، بنیادی بات بسا اوقات ایک سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ بنیادی بات وہ ایسے ایک سے زائد اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے کہ اگر اس کے ایک جز کو، ایک پورشن کو بیان کر دیا جائے اور دوسرے کو بیان نہ کیا جائے تو نہ صرف ادھورا پن آ جاتا ہے، نہ صرف بات ادھوری رہ جاتی ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ جو ادھوری بات کی گئی ہے وہ غلط مفہوم بھی دینے لگتی ہے۔ وہ ادھوری بات، وہ بات غلط مفہوم بھی دینے لگتی ہے۔ اس کی میں آپ کو، جب یہ حق کی ایک بات جو ایک سے زائد اجزاء پہ مشتمل ہو، ایک کو بیان کر دینے سے، دوسرے کو نظر انداز کرنے سے ادھورا پن پیدا ہو جائے اور جو ادھوری بات ہے وہ غلط مفہوم دینے لگے، تو اس وقت لازم ہے کہ وہ حق کی ایک بات جو مختلف اجزاء پر مشتمل ہے اس کو اس کے تمام اجزاء سمیت بیان کیا جائے۔ اس کی آپ کو میں ایک آسان سے مثال دیتا ہوں، پھر اس کی بہترین مثالیں آپ کو میں احادیث نبویہ سے دیتا ہوں، پھر آج کی تھوڑی سی معاشرے کے اندر جو ریت چلی ہوئی ہے، جو وبا چلی ہوئی، جو چلن اور فیشن چلا ہوا ہے دعوت کے میدان میں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کی آسان سی مثال دیکھ لیں، بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی عقیدہ ایک ہی ہے، یہ ایک جملہ ہے اور یہ افضل الذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ ہے، تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ ایک بنیادی حقیقت ہے، ایک بنیادی بات ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس کے 2 پورشن ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا پورشن ہے الا اللہ۔ اب ایک بندہ ہے صرف لا الہ پہ زور دے اور الا اللہ کی بات ہی نہ کرے، لا الہ کوئی معبود نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
وہ دہریے پن کی صورت میں سامنے آئے گا. لا الہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے, اگر صرف لا الہ کی بات کی جائے. ٹھیک ہے, لیکن کہنے والا کہتا ہے جی میرا ایسا عقیدہ تو ہے ہی نہیں ہے, میں تو صرف لا الہ پہ زور دے رہا ہوں, اللہ تو میرے دل میں ہے. تو بھائی اس کا مطلب ادھورا پن آ گیا نا. آپ نے الا اللہ کو چھوڑ دیا, لا الہ پہ زور دے دیا, ادھورا پن آ گیا نا. سننے والے کے سامنے ایک ادھوری بات آ گئی, اور وہ ادھوری بات غلط مفہوم بھی پیدا کر رہی کہ اس کیا کہتے ہیں کائنات کا کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی اللہ ہے ہی نہیں, کوئی معبود ہے ہی نہیں. یہ تو الحاد ہے, دہریہ پن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے. لیکن اس کے دوسرے پورشن کو دیکھ لیں. اب ایک بندہ ہے وہ صرف الا اللہ پہ زور دیتا, الا اللہ الا اللہ الا اللہ, جیسے ہمارے بہت سے صوفی اللہ 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 پہ زور دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ بالکل فراموش کر دیتے ہیں. میں ہر صوفی کی بات نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ, تو الا اللہ پہ زور دیں, لا الہ الا اللہ نظر انداز ہو جائے, تو صرف الا اللہ ادھوری بات ہے. صرف الا اللہ کہیں, اللہ 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 کہیں, اور لا الہ جو ہے اس کی طرف نہ جائیں, تو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک آ جاتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے, یہ اللہ کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی میں تو الا اللہ پہ زور دیتا ہوں, لیکن میرا تو عقیدہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بھائی آپ کہتے ہیں نا, لیکن آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ادھورا پن آ گیا. اور نہ صرف ادھورا پن آ گیا, بلکہ آپ کے ادھورے پن کی وجہ سے ایک غلط مفہوم بھی سامنے آ گیا کہ آپ اللہ اللہ تو کر رہے ہیں لیکن باقی الہوں کی آپ نفی نہیں کر رہے. تو یہاں سمجھانے کی بات اتنی سی ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پہ بات کریں گے تو لا الہ کہہ کے الا اللہ کو فراموش نہیں کر سکتے ایک ہی مجلس میں, اور اسی طرح الا اللہ کہہ کر آپ لا الہ کو فراموش نہیں کر سکتے ایک ہی مجلس میں. آپ جب بات کریں گے دونوں اجزاء کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ادھورا پن نہ آئے اور ادھورے پن سے غلط مفہوم پیدا نہ ہو, تصویر کے ایک رخ سامنے نہ آئے. یہ آپ کو میں نے بہت آسانی سے ایک عام الحمدللہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے, اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ضابطہ آپ کے سامنے آ جائے. دین کا کوئی عقیدہ, کوئی بات جس کے مختلف اجزاء ہوں اور ایک جز کو بیان کرنے سے ادھورا پن آ جائے, ایک جز کو بیان کرنے سے ادھورا پن آ جائے, تو وہ پھر وہ دین کی اس کیا کہتے ہیں دین کی اس بات کو, اس عقیدے کے اس نظریے کو اس کے تمام اجزاء سمیت بیان کیا جائے گا تاکہ ادھورا پن بھی نہ آئے اور ادھورا پن کی وجہ سے غلط مفہوم کا خطرہ بھی پیدا نہ ہو. یہ ایک ضابطہ آپ کے سامنے آ گیا لا الہ الا اللہ کی روشنی میں. اور ابھی احادیث کے ساتھ احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. سن لیجیے احادیث کی بہترین مثال حدیث نبوی ہے, اور یہ ابو داود کی حدیث ہے 4681, بڑی مشہور حدیث ہے. دین کے داعی اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس حدیث کو ادھورا بیان کرتی ہے, ادھورا بیان کرتی ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من احب للہ, جس نے اللہ ہی کے واسطے محبت رکھی کسی سے, وابغض للہ, جس نے اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض رکھا, نفرت رکھی, عداوت رکھی, دشمنی رکھی, وَأَعْطَى لِلَّهِ, جس نے اللہ ہی کی وجہ سے کسی کو کچھ دیا, وَمَنَعَ لِلَّهِ, جس نے اللہ ہی کی وجہ سے کسی کو نہیں دیا, اس کو دینے کو روک لیا, اس نے اپنی عطا نہیں دی, فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ, ایسے شخص نے یقینی طور پر, فقط قد کا لفظ آ رہا ہے, ایسے شخص نے یقینی طور پر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ اکبر. اب اس حدیث پہ غور کیجئے, محبت اور عداوت دونوں کا ذکر ہے, جس سے اللہ سے محبت رکھی اور اللہ کی وجہ سے محبت رکھی اور اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھی. صرف محبت 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 کا ذکر نہیں, اور صرف نفرت نفرت نفرت, عداوت عداوت کا ذکر نہیں, صرف جوڑ 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 کا ذکر نہیں, صرف توڑ 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 کا ذکر نہیں, جوڑ کا بھی ذکر ہے, توڑ کا بھی ذکر ہے, دشمنی کا بھی ذکر ہے, محبت کا بھی ذکر ہے, دوستی کا بھی ذکر ہے, نفرت کا بھی ذکر ہے. یہ ہیں اس کے دو پورشن. سمجھ آئی بات؟ بے غبار ہو جاتی ہے اگر صرف من احب للہ کو لے لے, اللہ کی وجہ سے محبت محبت محبت, تو عقائد اور افکار اور نظریات میں یہ چیز بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. محبت 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 کے راگ الاپتے رہیں. دوسری طرف جو ابغض للہ ہے, حدیث ایک ہی حدیث کے اندر دوسرا جملہ آپ اس کو فراموش کر دیں.
لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح دیکھیں اسی حدیث میں آگے لفظ آ رہا ہے وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے اپنی عطا روک دی، اللہ کی وجہ سے کسی کو نہیں دیا کہ اللہ کی محبت تقاضا کرتی میں اس کو نہ دوں۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے کسی کو عطا کیا کہ اللہ کی سے محبت تقاضا کر رہی کہ میں اس کو عطا کروں۔ اب یہ دیکھیں دینا بھی ہے نہ دینا بھی، کسی کو نہیں دیا اللہ کی وجہ سے، کسی کو دیا اللہ کی وجہ سے، دونوں کا ذکر ہے۔ دراصل یہ عطا للہ منع للہ یہ اپلیکیشن ہے، عملی تطبیق ہے احب للہ اور ابغض للہ کی۔ آپ نے محبت رکھی اس کی وجہ سے آپ نے عطا کیا، آپ نے بغض رکھا اس وجہ سے نہیں دیا۔ من احب للہ و ابغض للہ، ان دونوں کی جو اپلیکیشن ہے عملی تطبیق ہے وہ ومنع للہ و اعطى للہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے اسلام کی میزان، اسلام کا ترازو، کسوٹی، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں من احب للہ ہے، دوسرے پلڑے میں وابغض للہ ہے، ایک پلڑے میں واعطى للہ ہے اور دوسرے پلڑے میں ومنع للہ ہے۔ یہ ترازو کے دو پلے برابر 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 سرابر چلیں گے تب ایمان مکمل ہوگا۔ صرف محبت 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 ایک پلڑے کو لے کے بیٹھ جائے، من احب للہ اور ابغض للہ کو فراموش، آپ اللہ سے زیادہ مہربان آئے ہیں، اللہ سے زیادہ حکیم اور رؤوف الرحیم آئے ہیں کہ آپ معاشرے میں صرف محبت محبت کے نعرے لگائیں، قصیدے پڑھیں؟ یہ ایمان کا ترازو ہے، اس میں احب للہ ابغض للہ اعطى للہ منع للہ یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، تب اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے شخص نے یقینی طور پر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ ہے اسلام کا ترازو جس میں اللہ کے دوستوں سے جتنی محبت ہے اللہ کے دشمنوں سے اتنی ہی نفرت برابر ہے، ورنہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، الحب للہ والبغض للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اب ایک اور حدیث کی طرف جاتا ہوں اور وہ بیان کرنی بھی ضروری اس لیے کہ ہمارے ایک مشہور مبلغ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مضمون کو بیان کرتے ہیں اور ادھوری بات کرتے ہیں۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو تربیتی مجلس ہوا کرتی تھی، اتدرون ای عر الایمان اوثق، ارے تم لوگ جانتے ہو کہ ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ کڑا بندہ ہاتھ میں لیتا ہے نا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سمجھے؟ کڑا، حلقہ، دستہ، گرا، ایمان کا کون سا گڑا کیا کہتے ہیں کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ آپ اس کڑے کو پکڑ لیں تو پھسلیں گے نہیں اور گریں گے نہیں، وہ کڑا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا، براء ابن عازب کہتے ہیں چونکہ صحابہ کی مجلس تھی کہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ ای عر الایمان اوثق، ایمان کا کون سا کڑا سب سے مضبوط ہے؟ سب سے مضبوط ہے کہ آپ اس کڑے کو پکڑ لیں وہ ٹوٹے نہ، لن انفصام لہا، سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام کے اسلوب کو دیکھیں گے نا تو وہ اسلوب قرآن سے بڑا متاثر نظر آتا ہے۔ ویسے آپ کو میں نے ایک حدیث کی ایک وہ بات بتا دی، جب نبی علیہ السلام کے کلام کو دیکھیں تو وہ اللہ کے کلام سے بڑا متاثر نظر آتا ہے، انسپائر ہوتا ہے اور وہاں سے اسی انداز کو لیتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بات نبی علیہ السلام نے بالکل وہیں سے لی ہوئی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ مضبوط کڑے کو ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی اس آیت کے اندر دو ایمان کے دو پورشنز کا ذکر ہے، طاغوت کا انکار بھی، اللہ پر ایمان بھی ہے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے دو پورشن ہیں، طاغوت کا انکار، اللہ پہ ایمان۔ پھر قرآن کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں بھی طاغوت کا انکار پہلے ہے لا الہ کی طرح، اور اللہ پر ایمان بعد میں ہے الا اللہ کی طرح۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ بس آپ اسی آیت کی تشریح ہی سمجھ لیں اس حدیث کو، نبی علیہ السلام کی جو گزر چکی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ خیر ہم اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، چونکہ یہ حدیث بھی اسی مضمون کی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر اس حدیث جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ وہ ایک اضافہ بڑے میٹھے انداز سے ایک مبلغ بیان کرتے ہیں اور ادھوری بات کر جاتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ بات بے غبار آپ کے سامنے رکھوں۔ تو براء ابن عازب راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو ہم نے عرض کیا الصلاۃ، نماز۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ حسنہ ولیست بذلک، نماز بہت اچھی ہے لیکن یہ وہ نہیں، یہ نماز وہ مضبوط ترین کڑا نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ غور کیجیے، غور۔ پھر صحابہ کہتے ہیں، ہم نے سوچ کے کہا الصیام، اگر نماز نہیں تو پھر روزہ سب سے مضبوط ترین کڑا ہوگا ایمان کا، کہا الصیام، روزے، ٹھیک ہے۔ فقال آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال مثل ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیے جو پہلے آپ نے جواب دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا الصلاۃ حسنہ ولیست بذلک، تو آپ نے یہاں بھی یہی جواب دیا الصیام حسن، سمجھے، الصوم حسن، جو بھی ہے آپ نے اسی طرح جواب دیا، ٹھیک ہے، کہ روزے بہت اچھے ہیں لیکن یہ روزے وہ نہیں، وہ ایمان کا مضبوط کڑا نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، مضبوط ترین کڑا نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ ذکرنا الجہاد، یہاں تک کہ ہم نے پھر جہاد کا نام لیا، جہاد ایمان کا مضبوط ترین کڑا۔ فقال مثل ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیے جو پہلے جواب دیا تھا کہ جہاد بہت اچھا لیکن یہ وہ مضبوط ترین کڑا نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوثق عر الایمان الحب للہ الحب فی اللہ عز وجل والبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط ترین کڑا اللہ عز وجل کی وجہ سے کسی سے محبت، اللہ عز وجل کی وجہ سے محبت رکھنا ہے، والبغض فی اللہ، اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنی ہے۔ اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے دشمنی، یہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے۔ یہاں تو ہم صرف اتنی ہی یہاں بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دین کی بات ادھوری نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ انشاءاللہ جب اس حدیث کو ہم مختصر حدیث کے تحت ذکر کریں گے تو وہاں اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا کیسے بنتا ہے۔ چلیں مختصر جواب یہاں دے دیتا ہوں۔ دراصل اس حدیث کے اندر جو کہا گیا اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے دشمنی، یہ ایمان کا مضبوط ترین کڑا ہے، اور ایسا کڑا ہے کہ یہ اتنا مضبوط ترین کڑا نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، اور ایک حدیث میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے جو اگلی حدیث آ رہی ہے، وہاں احب الاعمال کی بات ہے، یہاں اوثق عر الایمان کی بات ہے، بہرحال ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی سب سے ایمان کا مضبوط ترین کڑا اللہ کی وجہ سے محبت ہے اور اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنا ہے، اللہ کی وجہ سے محبت رکھنا ہے، اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کیوں؟ بھائی اللہ کا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے، اللہ سے جب رشتہ مضبوط تر ہوگا تو اسی محبت کی وجہ سے ہم نماز بھی پڑھیں گے، اسی محبت کی وجہ سے ہم روزے بھی رکھیں گے، اسی محبت کی وجہ سے جہاد بھی رکھیں گے، اور اللہ ہی کی وجہ سے اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان پر تلوار بھی چلائیں گے۔ تو بنیاد تو اللہ کی محبت ہوئی نا، یہاں اللہ کا رشتہ بتایا گیا۔ تو خیر یہ ایک الگ تشریح ہم مختصر حدیث میں اس حدیث کو مستقل طور پر الگ لے کے چلیں گے انشاءاللہ، ہمارا وعدہ ہے، جو ہماری الگ نشست ہوتی ہے مختصر درس حدیث کی اس میں لے کے چلیں گے۔ یہاں صرف اتنی بات کرنی مقصود ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کہا ایمان کا مضبوط ترین کڑا کون سا ہے، آپ نے نماز کی بھی نفی کی، آپ نے جہاد کی بھی نفی کی، آپ نے روزے کی بھی نفی کی، اور آپ نے فرمایا مضبوط ترین کڑا اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے بغض۔ آپ نے ایک بات نہیں کی محبت محبت محبت۔ ایک مشہور مبلغ ہیں اسی حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، کمی بیشی معاف فرمایا، مضمون یہی ہے
کا نماز کا نہیں، کا جہاد کا نہیں، سمجھے، روزہ کا یا زکوٰۃ کا جو بھی انہوں نے کہا مضمون یہی ہے نہیں، کہ کیا اللہ کی محبت محبت محبت۔ ارے اللہ کے بندے ظالم انسان، خدا کے لیے حدیث پوری بیان کرو، پھر اس محبت کی تشریح بھی کرو۔ محض محبت محبت محبت، یہ محبت دنیا کا آئی لو یو تو نہیں ہے، اس محبت کو بتائیں وہ محبت کیا ہے جو نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام چیزوں کی جہاد کی بنیاد بنتی ہے، وہ محبت۔ وہ بغض بتائیں، وہ بغض جہاد کا بنیاد بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بات اتنی بات تھی کہ دونوں باتیں ہیں، محبت بھی نفرت بھی، دوستی بھی دشمنی بھی، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے، اس کے راوی حضرت ابی ذر ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ، اس کو لوگ غفاری پڑھ دیتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، غفاری نہیں پڑھنا چاہیے، غفار تو اللہ کا نام ہے۔ غفاری قبیلہ غفار سے، ہمارا کیمرہ مین بھی کہہ رہا ہے قبیلہ غفار، قبیلہ غفار نہیں بھائی، غفار، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں جدال قتال، یہ اسی وزن پر ہے، فعال غفار، ٹھیک ہے۔ خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ، کہنے والے نے کہا نماز اور زکوٰۃ، وقال قائل الجہاد، پھر ایک کہنے والے نے کہا جہاد۔ قال، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یاد رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل جو بندے کا لگتا ہے وہ کیا؟ بندے کا اللہ کی وجہ سے محبت رکھنا اور اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، اتنی بات کرنے کی ہے آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیں، یہ محبت اور عداوت یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر صرف محبت محبت کی جائے بات ادھوری رہ جاتی ہے، صرف عداوت عداوت کی رٹ لگائی جائے بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ دونوں باتیں کرنی ہیں۔ ہاں، اگر کہیں کسی کو پتہ ہے کہ محبت کا معنی کیا ہے تو محبت کے گہرائی میں جا کے اس کے مخالف مفہوم کو بھی سامنے رکھیں گے تو محبت کے اندر پھر وہ بغض فی اللہ والا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عوام سمجھتی نہیں اس بات کو، وہ ادھورا مفہوم لے گی، تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں کہ آپ محبت کے کیا کہتے ہیں وہ رٹ لگائیں، قصیدے پڑھیں۔ آپ کو جو احادیث پہ وہ پوری بات رکھنی پڑے گی۔ کئی دفعہ احادیث میں اجمال اور تفصیل بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اجمال سے میرے مخاطبین کو نقصان ہوگا اور میں نے تو ہمیشہ رٹی محبت کی رگائی میں بغض عداوت کی طرف آیا ہی نہیں ہوں اور لوگ میری بات کو سند سمجھتے ہیں، تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں جا سکتی کہ آپ وہ حدیث بیان کریں جس کے اندر دونوں کا بیان ہے اور آپ پھر ایک بیان کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں محبت الحب للہ کو بھی اللہ ہی کی وجہ سے محبت کو گہرائی میں جا کے بیان کر دیا جائے تو وہاں بھی پھر بغض فی اللہ کا مفہوم آ جاتا ہے۔ یہ محبت اتنی گہری ہوتی ہے، آپ کا دوست ہو، وہ آپ سے تعلق کا دم بھرے اور آپ کا رازدان ہو اور آپ کو بڑا فخر ہو یہ سب سے وفادار دوست ہے، یہ میری زندگی کا رازدار دوست ہے، رازدان دوست ہے، اور وہ آپ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھے، آپ اس پر اعتبار کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے بیر رکھنا۔ تو یہ تو الحب فی اللہ سے بھی بغض فی اللہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کئی میرے بندے نہیں سمجھیں گے، اللہ کو یہ بھی پتہ تھا میرے بہت سے بندے مکاری کریں گے، تو جو اکثر احادیث ہیں اس کے اندر یہی ذکر ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، دونوں کا ذکر۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس قسم کے مضمون میں ایک ہی کا ذکر ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت سے اعمال کو کیا کہتے ہیں افضل الاعمال یا احب الاعمال، اس قسم کا جو مضمون ہے وہ کہا ہے، اس کی ایک الگ وجہ محدثین بیان کرتے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام موقع محل کو، حالات کو، مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کے اور بہت سی چیزوں کو کیا کہتے ہیں مخاطب کے مزاج کو، احوال کو سامنے رکھ کے بات
کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سی وزڈم ہوں گی انشاءاللہ مطالعے کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہاں بات صرف اتنی ہے، محبت کو گہرائی میں بھی جا کے دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں بغض فی اللہ کا مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن اتنی محبت آپ بیان کریں گے تو بغض فی اللہ سامنے آئے گا نا۔ آپ بیان ہی نہ کریں محبت کریں، جی میرا مطلب تو یہ کہ محبت سے وہ خود بخود سمجھ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا یہ لوگ اس کی سکت نہیں رکھتے، ابو جہل سکت رکھتا تھا، ابو لہب سکت رکھتا تھا، قریش مکہ کا وہ جاہلی ماحول سکت رکھتا تھا کہ اس کے سامنے لا الہ کا کہا جائے، الا اللہ کہا جائے، الحب فی اللہ کہا جائے، البغض فی اللہ بھی کہا جائے، وہ معاشرہ سارا سکت رکھتا تھا۔ اور آج کا پاکستانی معاشرہ، خاندانی مسلمان سکت نہیں رکھتے کہ ان کے سامنے محبت کے ساتھ عداوت کی بھی بات کی جائے۔ شرم آنی چاہیے ایسے داعیان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر بات آپ کے سامنے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے حق کی جو ترکیب ہے، حق بات کو برحق طریقے سے پہنچایا کیسے جائے، تو اس کے 3 بنیادی عناصر ہیں۔ ایک بنیادی جو عنصر ہے ہم اس پر بات کر چکے کہ حق کی ترکیب نبوی ہو، حق کی ترکیب نبوی والی ہو، سمجھ آئی بات کی؟ وہ حق جن بنیادی عقائد سے مرکب ہوتا ہے انہیں ادھورا بیان نہ کیا جائے، اور خصوصاً ایک عقیدہ جو مختلف پورشن اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے اس کو تو لازمی طور پر پورا کیا جائے۔ اگر اس سے کیا کہتے ہیں ادھورا پن سامنے آتا ہو مخاطب کے لیے، اور یا غلط مفہوم پیدا ہونے کا خطرہ ہو مخاطب کے لیے، سمجھ آئی؟ ادھوری بات تو ویسی خطرناک ہوتی ہے، اس میں 420 ہوتی ہے بھائی، ادھوری بات تو ویسی خطرناک ہوتی ہے۔ بندہ ادھوری بات سے 420 کا کام لیتا ہے۔ جھوٹ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا ادھورا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ادھورا سچ خطرناک ہے تو ادھورا دین خطرناک ترین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہاں بھائی، ادھورا دین خطرناک ترین، چلیں 3-4 وجوہات آپ کے سامنے میں اجمالی طور پہ رکھ دیتا ہوں۔ ادھورا دین جو سب سے بڑا سچ ہے، دین سے بڑھ کر تو کوئی سچائی نہیں ہے نا، ادھورا دین سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ ادھورا دین بیان کرنے سے مفہوم تک تبدیل ہو جاتا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی مثالیں میں نے دی ہیں کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ کہیں یا صرف الا اللہ کہیں، اور احادیث بھی آ گئیں۔ ادھورا دین بیان کرنے سے مفہوم تک تبدیل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا تصویر کا ایک رخ جو ہوا، اور دوسری وجہ، چلیں جی ادھورا دین بیان کرنے سے مفہوم تبدیل نہیں ہوا یا سامنے والے سمجھ رہے ہیں، سمجھے؟ ادھورا دین بیان کرنے سے مفہوم تبدیل نہ بھی ہو تو ادھورے دین کو پورا دین سمجھنے کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری وجہ یہ ہو گئی۔ اور جب ادھورے دین کو پورے دین سمجھنے کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر تیسرے نمبر پہ کیا بات آتی ہے کہ ادھورا دین پورا دین لگتا ہے اور پورا دین غلط دکھنے لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر چوتھی بات کیا آتی، پورے دین کو بیان کرنے والے بھی غلط دکھنے لگتے ہیں، متشدد لگتے ہیں، متعصب لگتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے بس یہ تو تشدد کرتے ہیں، صرف محبت کی باتیں نہیں کرتے، یہ تو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، سیکٹیرینزم کا شکار ہیں۔ اور جب بندہ ادھورے دین کو پورا دین سمجھ لیتا ہے تو پھر 5ویں غلطی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ پورے دین کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے محبت کی باتیں کر لیں، یہ کافی ہیں، اس پر عمل بھی کافی ہے، اسی کو پہنچانا کافی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جب آپ ادھورے دین کو پورا دین سمجھ لیتے ہیں تو دین نے تو پورے دین کی ذمہ داری ڈالی ہے، ادھورے دین کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی۔ آپ ادھورا دین بیان کر کے پورے دین کی ذمہ داری سے اپنے خیال باطل میں سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چھٹی وجہ یہ ہے، یہ سارے کام ادھورے دین کو بیان کرنا اور اسی کو کافی سمجھنا، اس سے پھر غلطیوں کا صادر ہونا، یہ سارے کام بندہ انتہائی نیک نیتی سے کرتا۔ اب جو غلط کام بندہ نیک نیتی سے کرے اس سے اسے توبے کی توفیق کیسے ملے؟ یہ تو پھر بدعات والی بات ہو گئی۔ جب بندہ بدعت کرتا ہے نا تو اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ عام گناہ سے تو توبے کی توفیق مل جاتی ہے، بدعت سے توبے کی توفیق مشکل سے ہی ملتی ہے، کیونکہ بندہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک چیز کو ثواب سمجھ کے کرے تو اس سے باز کیسے آئے گا؟ اس میں تو وہ ترقی کرے گا۔ تو اب یہ جو سارا کام ہے ادھورے دین کو بیان کرنا، ادھورے سچ کو بیان کرنا، ادھورے دین کو پورا دین سمجھنا اور سمجھانا، یہ بندہ نیک نیتی سے کرتا ہے۔ تو اب اس سے وہ باز کیسے آئے گا؟ بلکہ جو پورا دین بیان کرتا ہے وہ اسے غلط سمجھے گا، میڈیا کے پہ انہیں غلط کہے گا، اور صرف
اپنی ہی مشہوری کروائے گا، اپنے آپ کو برانڈ بنوائے گا، اور تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے بوڑھی اماں کے ہاتھ، ایک بڑھیا اور تھی، اس کے ہاتھ طوطا لگا تو اس نے کہا ہے دیکھیں یہ طوطا بیچارہ، اس کا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں، اس کی چونچ بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو بوڑھی اماں نے اس کو بٹھا کے اس کی ساری چونچ اوپر نیچے والی برابر کر دی، اس کے ناخن بھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے لپسٹک لگا کے اس کو بیوٹی پارلر سے برابر کر کے سامنے رکھ دی۔ اور یہ سارا کام بوڑھی اماں نے نیک نیتی سے کیا تھا، بڑی نیک نیتی سے کیا تھا، لیکن طوطے کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ طوطے کی اپنی ریکوائرمنٹ کو سامنے نہیں رکھا۔ ہم یہی سلوک جو بوڑھی اماں نے طوطے سے کیا تھا، اس سے بدتر سلوک ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ادھورا دین بیان کر کے سمجھتے ہم نے پورا دین بیان کیا، اور پوری نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے، جب آپ اس ادھورے دین کو پوری نیک نیتی سے یوں ہی پوری عمر بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باطل، طاغوت دلیر ہو جاتا ہے اور اہل ایمان بزدل ہو جاتے ہیں۔ باطل دلیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ باطل کو پتہ ہے کہ یہ اصل بات تو بیان ہی نہیں کر رہا، یہ تو اتنا ہی دین بیان کرتا ہے جو میٹھا میٹھا ہے، جس سے اس کی سوئی کی چبھن بھی نہ ہو، لوگ جہاد پر بھی کھڑے نہ ہوں، لوگ اللہ کے لیے محبت تو کریں کسی سے، لیکن اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنے کی سکت نہ رکھیں۔ جب باطل کو پتہ چلے گا کہ یہ داعی بھی وہی دین بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے سننے والوں کے اندر وہ ہمت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے دشمنی رکھنے کے لیے بھی کھڑے ہوں، تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں، سر قلم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اللہ کے لیے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بیان ہی نہیں ہوگا اور باطل بھی سمجھے گا کہ یہ مولانا نے بیان نہیں کرنا، اور باطل بھی سمجھے گا کہ جو سننے وہ بھی ادھورا ہی دین کو پورا دین سمجھ لیں گے، تو باطل دلیر نہیں ہوگا، باطل دلیر ہوگا۔ جب باطل دلیر ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ادھورے دین پہ بندہ عمل کرے گا تو وہ تو بغض فی اللہ کی بات ہی نہیں کرے گا، اللہ کی وجہ سے دشمنی کی بات ہی نہیں رکھے گا، تو سنانے والا بھی سب سے بڑا بزدل اور سننے والے بھی سب سے بڑے بے ہمت اور بزدل ہو جائیں گے۔ یہ وہ نقصان ہے خدا کی قسم جس کا ازالہ پورا دین بیان کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ میں کوئی آپ کے سامنے تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا، آج اس کا مشاہدہ ہے۔ ہم میڈیا پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ میڈیا کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آج دیکھیں کہ صحابہ پر تبرہ کرنے والے کتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ وہ اپنا عقیدہ میڈیا پہ آ کے کھلا کے بیان کرتے ہیں۔ وہ ابوبکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، عمر فاروق کو کافر کہتے ہیں، عثمان غنی کو کافر کہتے ہیں، حضرت معاویہ، ابو سفیان، مروان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جو حق پرست طبقہ ہے وہ ادھورا دین بیان کرنے لگ گیا، تو وہ باطل دلیر ہو چکا۔ ان کو پتہ ہے کہ جس میڈیا میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ علی نبی سے افضل ہے، اس میڈیا میں جو اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے چاہے دیوبندی بیٹھا ہے، چاہے اہل حدیث بیٹھا ہے، چاہے بریلوی بیٹھا ہے، اس کی زبان گونگ ہے، وہ کبھی بھی کھڑے ہو کے نہیں کہے گا کہ علی کو نبی سے افضل سمجھنے والا کافر ہے، نہیں کہے گا۔ اس لیے وہ باطل اپنا کفر بیان کرنے میں دلیر ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں خواتین و حضرات جو میں نے یہ کی کہ حق بات کو برحق طریقے سے پہنچا دیا گیا ہے، یہ تب ہی ہوگا جب ایک بنیادی عنصر اس کے اندر پورا ہوگا کہ حق کی ترکیب نبوی ہو۔ سمجھ آئی؟ حق جن بنیادی عقائد سے مرکب ہے وہ سارا بیان کر دیا جائے، یہ ایک۔ وَلَقَدْ